وہ لوگ ہیں جو صحابہ کو برا بھلا کہنے والے اور ان کے جو عقائد ہیں تقیے کو یہ اپنے اللہ سے قرب کا بہت بڑا ذریعہ سمجھتے ہیں. جھوٹ بولنا ان کے مذہب میں شامل اور ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچایا انہوں نے. اور میں سیاسی طور پر بھی کہہ سکتا ہوں کہ شام میں 5 لاکھ لوگوں کا قتل کس نے کیا؟ یہ یہی لوگ ہیں جو آج دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک بڑے ظالم پر حملہ کیا. وہ حملہ کیوں کیا؟ اس ظالم نے ان پر حملہ کیا تو انہوں نے ظالم پر حملہ کیا. لیکن وہ بیچارے نہتے مسلمان جن کو ضرورت تھی کہ ان کا کوئی ساتھ دیتا، ان کا ساتھ دینے والا کون ہے؟ جب صلح کی بات آئی ایک لفظ نہیں کہا اس نے کہ ہم اسی وقت صلح کریں گے جب حملہ بند کیا جائے ان مظلوموں پر جن پر 2 سال سے حملہ لگاتار کیا جا رہا ہے، ان کو تخت و تاراج کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو اور ان کی عورتوں کے پراخے اڑائے جا رہے ہیں. لیکن توفیق نہیں ہوئی. میں آپ سے صاف کہتا ہوں یہ غلط فہمیاں ہرگز نہیں رہنی چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو ہمیشہ نقصان پہنچایا، مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان پہنچایا. ان سے ہمارا بنیادی اختلاف، یہ اختلاف مسلک کا اختلاف نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں اتحاد کرنا چاہیے. اتحاد تو ہمیں سب سے کرنا ہے، انسانی بنیادوں پر بھی اتحاد ہوتا ہے. اور جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ مسلمان ہو یا نہ ہو کبھی نہ کبھی ان سے بھی ہمارا جیسے صدیق اکبر نے سرکوبی کی تھی. تم ہم کو مشورہ دو گے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم جہاں پڑھاتے تھے وہاں تم کو قبول نہیں کیا گیا، وہاں سے نکال دیا گیا. تم نے حضرت مولانا رابع صاحب جنہوں نے تم کو پالا پوسا تھا، جن کے ڈھیر سارے تمہارے اوپر احسانات ہیں، تم کمینے نہ ہوتے تو حضرت مولانا رابع صاحب کو برا نہ کہتے. کیا کہا ہے علامہ آلوسی نے؟ اذا احسنت الکریم ملکتہ واذا انت اکرمت اللئیم تمردا. اگر کسی شریف انسان کے اوپر احسان کرتے تو وہ شریف انسان جو ہے وہ تمہارا غلام ہو جاتا، اور کسی کمینے کے اوپر احسان کرو گے تو کمینہ مردود ہوگا، سرکش ہوگا. ہم نہیں ڈرتے ہیں اس بات سے. میرے والد ہوتے تو اس سے بھی زیادہ سخت کہتے. اتنی سخت باتیں کہاں گیا ہمارا ایمان؟ جائزہ لو، جاگو مسلمانوں، بیدار ہو مسلمانوں. ہمارے جیتے جی صحابہ کرام کو، پھر کہاں ہمارا ایمان رہے گا قرآن پر اور حدیث پر؟ جذبات نہیں ہے یہ حقیقت بیانی ہے. حضرت مولانا محمد یامین صاحب موجود ہیں، میں ان سے بصد خلوص و ادب احترام درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسن